वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे और हमारा हमेशा जो एक सेगमेंट होता है उसमें हम हाईलाइट करते हैं न्यूट्रिशन को, हेल्थ को, आपके लाइफस्टाइल को एंड एनीथिंग रिलेटेड टू यू नो योर डे टू डे रूटीन। और उसी से रिलेटेड हमारे अभी के गेस्ट हैं और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं इसरा अहमद नवाज। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो इसरा। और जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं मैं उनके बारे में आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि शी इज़ बीन इनटू शी इज़ अ कंसल्टेंट फिजिशियन, उसके साथ साथ वो हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं, होलिस्टिक हेल्थ केयर एडवाइज़र भी हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस्लाम में अच्छी सेहत की और किस तरह से हम रमज़ान में रोज़े रखने के साथ साथ अपनी हेल्थ पर भी बहुत अच्छे से तवज्जो रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फ़ायज़ा ज़रीन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अच्छा डॉक्टर फ़ायज़ा, आपके साथ एक जो हमारा एक इनिशियल स्टार्ट ही मैं इस तरह से लेना चाहूँगी कि हम जब हेल्थ की बात करते हैं ऑब्वियसली हेल्थ एक वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। आपकी हेल्थ के अराउंड ही हर चीज़ रिवॉल्व करती है। लेकिन जब हम दीन को देखते हैं तो दीन में भी हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस बताई गई है? दीन इस्लाम में ईमान के बाद सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को प्रायोरिटी मिली है। बिल्कुल। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक कवी मोमिन एक कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा अल्लाह ताला को महबूब है। तो जब तक हमारी सेहत बेहतर नहीं होगी हम एक अच्छे प्रैक्टिस्ड मुस्लिम नहीं बन सकते। अगर सेहत अच्छी होगी तो हम तमाम दीन के अरकान जो हैं उनको अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे, नमाज को प्रॉपरली अदा कर सकेंगे, नमाज के तमाम जो है अरकान उनको प्रॉपर तौर पे परफॉर्म कर सकेंगे, रोज़ा रख सकेंगे। अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो रोज़ा नहीं रख सकेंगे, अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो हज और उम्रा नहीं कर सकेंगे, और अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो ज़कात देने की कंडीशन में भी नहीं रहेंगे, दवाइयों पे और टेस्टों पे इतने अखराजात हो जाएंगे कि हम ज़कात भी नहीं दे सकेंगे। तो एक मुसलमान की सेहत को, हेल्थ और फिटनेस को इस्लाम ने बहुत एम्फसाइज किया है। इस्लाम इटसेल्फ जो है वो उसके तमाम अरकान जो हैं उससे हमें हेल्थ को प्रमोट करने हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हमारे नमाज के जो पोस्चर्स हैं वो हमारी फिज़िकल हमारी फिटनेस के लिए बेहतर है, हमारे मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, हमारी सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं उससे हमारी सेहत पे बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। और उसके बाद जो है बाकी हम जबरे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, वहाँ पे हम बहुत वॉक करते हैं, तवाफ करते हैं, सही करते हैं। तो इट मीन्स के इस्लाम जो है उसको प्रैक्टिस करने से हमारी सेहत अच्छी होती है और हमारी सेहत का ख्याल रखना जो है वो अल्लाह ताला ने उसको बहुत एम्फसाइज किया कुरान पाक में कि हमारी सेहत अच्छी होगी, एक कवी मोमिन होगा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत आपने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे भी बहुत सारे स्टमक इश्यूज आते हैं। अच्छा डॉक्टर फ़ायज़ा, जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो ये हमें क्या तर्ज़ ज़िंदगी गुजारने की तालीमात देता है, किस तरह से हमारे अपने लाइफस्टाइल को हम इस्लाम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? बहुत सी बीमारियां जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल के बिगाड़ की वजह से ही है। और पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि अस्वतुन हसना, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो अगर हम सुन्नत के फूड्स को, सुन्नत के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं तो हमें और किसी लाइफस्टाइल की ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनका सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने से। मैं बता रही थी कि किस तरह से हम इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल। सेहतमंद ज़िंदगी के 3 असूल हैं। सबसे पहले तो खुराक, उसके बाद फ़िज़िकल एक्टिविटी, और तीसरा जो है वो हमारी तर्ज़ ज़िंदगी, हमारी डेली लाइफस्टाइल जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो हमारी डेली रूटीन। बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनका हम विदाउट एनी मेडिसिन सिर्फ उनके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको किसी मेडिसिन किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। खुराक में
جو سنت فوڈز ہیں، اور جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کا ذکر کیا، زیتون کا ذکر کیا، دیز آر آل ہیلدی فوڈس. اگر ہم فوڈ پلان کریں اور اس میں صرف سنت فوڈ کو ایڈ کر لیں تو ہم ایک کمپلیٹ ڈائٹ پلان اپنے پیشنٹ کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم سنت فوڈ کو اپنی زندگی میں فوکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیونگ میں ایک پریونٹیو رول ادا کرتی ہے کہ ہم بہت سی بیماریوں سے بچ بھی جاتے ہیں. جیسے زیتون ہے، اس کے استعمال سے ہمیں اومیگا 3 اومیگا 6 اس سے ہم کارڈک پرابلمس جو ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز سے بچ جاتے ہیں. کھجور جو ہے اٹس اے کمپلیٹ سپلیمنٹ، اس میں فائبر بھی ہیں، منرلز بھی ہیں، امائنو ایسڈس بھی ہیں. باقی انجیر ہے، انجیر سے بہت سے پرابلمس کا ہم ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت سی پرابلم جو ہیں، گٹ کی پرابلم ہے، ڈائجسٹیو پرابلم، انٹسٹائنل پرابلمس، اس کا ہم ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں اب جیسے بایولوجیکل کلاک ہے اور سرکیڈین کلاک ہے، جو ویسٹرن کنٹریز میں اب جس کے بارے میں بہت ریسرچ ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس کا چرچا بھی ہے. یہ بایولوجیکل کلاک جو ہے یہ ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سال پہلے بتا دیا تھا. جب ہم ارلی صبح اٹھتے ہیں، ارلی ناشتہ کرتے ہیں، تو اس کا ہماری باڈی پہ بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم جب رات کو ٹائم پہ سوتے ہیں، اپنا ڈنر ٹائم پہ کرتے ہیں، تو اس وقت میں ہمارے بہت سے ہارمونس جو ہیں، ہماری باڈی کا اینڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ پراپر تبھی کام کرتا ہے جب ہماری لائف روٹین بہتر ہے. میرے پاس بہت سی پیشنٹس آتی ہیں ہارمونس پرابلمس کی وجہ سے. جب میں ان کی روٹین کو سارٹ آؤٹ کرتی ہوں تو وہ یہی کہتی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم اس ٹائم پہ، ہم اتنے بجے سوتے ہیں، ہم اتنے بجے اٹھتے ہیں، ہم یہ کھاتے ہیں. تو لائف سٹائل جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. ہماری بایولوجیکلی ہمارا لائف سٹائل جو ہے ہماری صحت کو انہینس کرتا ہے، پریونشن بھی کرتا ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے باڈی کا نظام ہی اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم کائنات کے نظام کے ساتھ اپنی روٹین کو بالکل ایسے. جب ہم نیچر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ بغاوت کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے نقصان. بہت اچھے طریقے سے. دوسری بات یہ کہ ہمارے دین میں ہمیں حفظان صحت، ہائیجین کے اصول بتائے ہیں جو کہ اچھے لائف سٹائل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وضو ہے، غسل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے کھانے پینے کے، بیٹھنے کے آداب ہیں، ہماری معاشرت کے آداب ہیں، اسلامک معاشرت کے آداب، یہ بھی ہمارے لائف سٹائل پہ بہت اچھا ہیلتھی لائف سٹائل کے لیے ویری نائسلی ایکسپلین. کیونکہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں، ابھی اسپیشلی رمضان اسپیشل کہ ہم لوگوں نے سیگمنٹ میں بھی بتایا ہوا ہے کہ سائنٹیفکلی اینڈ ریلیجیسلی دیکھا جائے تو اٹس انٹر لنکڈ. اور جس طرح فاسٹنگ کی بات کریں، روٹین کی بات کریں، آپ کی سلیپ سائیکل کی، یہ سب جو ہے اسی طرح سے بینیفیشل ہوتا ہے. اینڈ ناؤ دیٹ وی گونا ٹیک اے سوئچ رائٹ اویرا. ہم ہمیشہ گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں جہاں پہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن جو ہے بہت میجر رول پلے کر رہا ہے ان پرووائڈنگ انٹرنیٹ سروسز، اسمارٹ ٹی وی فیسلٹیز اینڈ اوور آل ایک کمیونیکیشن موبائل کا جو ہے کوریج دے رہا ہے. اور وہ ریجنل ڈیولپمنٹ میں بھی اتنا میجر رول پلے کر رہا ہے بیکاز وہ ایک کوریج دے رہا ہے، کوالٹی سروسز دے رہا ہے. انکیوبیشن سینٹرز ہو گیا، ای کامرس ہو گیا، آپ کی ٹیکنالوجی پارک ہوگی یا فری لانس ٹریننگ ہوگی، ان سب میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بالکل ٹاپک پہ آئیں گے. اینڈ ڈاکٹر فائزہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب ہم حجامہ کی بات کرتے ہیں، اب تو ویسٹرن ورلڈ میں بھی کپنگ جو ہے بہت زیادہ اس طریقے سے پروموٹ بھی کی جاتی ہے، لیکن جب ہم اپنے دین میں آتے ہیں، ہم اپنے اسلامکلی دیکھا جائے تو آپ بتائیں کہ حجامہ کی کیا امپورٹنس ہے، اور سیکنڈلی چاند کی کن تاریخوں کے حساب سے کرنا چاہیے یا کروانا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیے. کپنگ تھراپی تو ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے، لیکن حجامہ بہت قدیم طریقہ علاج ہے. یہ قبل مسیح سے بھی اس کے ایویڈنس ملتے ہیں، لیکن ایز اے مسلم جو ہے وہ ہم اس کو سنت ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انڈیڈ حجامہ از دا بیسٹ آف ریمیڈیز، یعنی کہ جتنے بھی طریقہ علاج ہیں ان میں سے بہترین طریقہ علاج حجامہ ہے. اٹ مینز اٹس اے کمپلیٹ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ. تو جو چاند کی تاریخوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ روٹین تھی کہ آپ چاند کی 3 تاریخوں 17، 19 اور 21 اس میں حجامہ کراتے تھے. ان تاریخوں میں جو سنت ریوائیو کرنے کے لیے حجامہ کراتے ہیں وہ اپنی باڈی کو جسمانی پرابلم سے بھی ڈیٹاکس کر لیتے ہیں، ان کی امیونٹی سسٹم بھی بوسٹ ہو جاتا ہے اور سنت بھی ریوائیو ہو جاتی ہے.
اور جنہوں نے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے کروانا ہوتا ہے وہ باقی ڈیز میں بھی کرا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ڈائگنوزس اینڈ اکارڈنگ ٹو دا سجیشن آف دا فزیشین. کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فزیشین کسی پیشنٹ کو کم ڈیوریشن کے بعد کال کر لیتا ہے یا زیادہ کے بعد کال کر لیتا ہے, بیکاز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ دس از دا بیسٹ آف ریمیڈیز, یہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے, تو ہم اس کے ذریعے جب پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے ٹریٹمنٹ پلان کے اکارڈنگلی اس کو وزٹ کے لیے کال کرتے ہیں. بالکل آپ بالکل ایسی ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے جیسا بتایا امیونٹی ہوگی, آپ کی ریسپائریٹری ایشوز ہوتے ہیں, آپ کی اسکن کی پرابلمز ہوتی ہیں, ان سب کا علاج ہے when it comes to حجامہ. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر فائزہ, ایز وی آر ہیڈنگ ٹو اینڈ آف دس سیگمنٹ ایز ویل, تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کے لیے کوئی شارٹ اینڈ کوئک نوٹ دینا چاہیں گی. بالکل, میں اس حوالے سے آپ کو سورۃ الاعراف کی ایک آیت ہے اس کا حوالہ دینا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو, میں اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو اسی طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہم اسی حساب سے کھائیں جتنی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. اب ہمارے ملک میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹس جو ہیں, ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہے. ٹائپ 1 میں تو ہمارے جو امیون سسٹم ہے وہ ہمارے بیٹا سیلز کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے, لیکن ٹائپ 2 میں جب ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں, بہت ایسا پیکٹس آف شوگر کا انٹیک ہوتا ہے, فزی ڈرنکس ہیں, فزی جوسز ہیں, اور بیکری کے آئٹمز ہیں, ریفائنڈ کاربز ہیں, ان چیزوں کو کھانے سے ہماری باڈی میں جو ہمارے بیٹا سیلز ہیں وہ اتنے اوور ورک کرتے ہیں کہ وہ کام پراپر نہیں کرتے, تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. سیکنڈلی, جو جیسے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد میں نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو. تو ہماری باڈی کا انفراسٹرکچر, ہماری باڈی کا ڈیزائن ہی ایسے بنا ہے کہ ہم اوور ایٹنگ نہ کریں. لیکن ہمارے یہاں شادیوں پہ چلے جائیں, پارٹیز میں چلے جائیں تو بہت زیادہ کنزمپشن آف فوڈ ہے جو کہ ہمیں بہت گریڈ آ جاتی ہے. اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جب اس حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں تو جب ہم بھوکے دسترخوان سے اٹھتے ہیں تو ہم کینسر کے لیے اپنے آپ میں پریونشن پیدا کر دیتے ہیں. صحیح بات. کینسر کے سیلز کو سپورٹ نہیں ملتی. نہیں, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. ڈاکٹر فائزہ اینڈ اسرا, آپ دونوں نے جو ہے ایک سائنٹیفکلی دیکھا جائے, ریلیجیسلی دیکھا جائے, ان کا انٹر لنکڈ جو ہماری باڈی اور ہماری ہیلتھ جس طریقے سے فنکشن کرتی ہے, ان دونوں چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا شو پہ. بالکل ایسے ہی, اور ہم اپنے چینل ڈسکور پاکستان اور اپنے شو سلام پاکستان کی طرف سے ان دونوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو اتنی بہتر طریقے سے آ کر انہوں نے آج ہمیں نیوٹریشن اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی کیوریز تھیں ان پہ بہت ساری کنفیوژنس کو دور کیا. اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ کچھ نئے گیسٹ موجود ہیں. اسٹے ٹیونڈ.